السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دینی معلومات پر۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اوس اور خزارج میں محبت اور یہود کی دشمنی۔ مدینہ طیبہ میں مختلف قبیلے آباد تھے۔ ان میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزارج تھے۔ ان کے اکثر افراد اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسی طرح یہودیوں کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو خنیقہ آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہودیوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت اور مسلمانوں کے دین کی دعوت و اشاعت کے پیش نظر ان سے چند شرطوں پر معاہدہ کر لیا۔ یہودی اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر حسد کرنے لگے اور اندر ہی اندر اسلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ جب ان کی نفرت و عداوت حد سے بڑھ گئی تو ان کو اپنی شرارت اور سازشوں کی سزا بھگتنی پڑی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین کا عجیب فرش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے زمین کو فرش بنایا اور ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے زمین کا کیسا اچھا بستر بچھایا ہے جس پر ہم آرام کرتے ہیں۔ اس بستر کے بغیر ہمارے لیے رہنا دشوار تھا۔ پھر ہمارے لیے زندگی کی تمام ضروریات، کھانے پینے، اناج، غلے اور میوے کے لیے زمین کو خزانہ بنایا۔ پھر سردی گرمی سے حفاظت بھی زمین پر رہ کر سکتے ہیں، اور بدبودار چیزیں اور مردار جن کی بدبو سے ہم کو سخت تکلیف ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو ہم زمین میں دفن کر کے خراب ہوا کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اتنا لمبا چوڑا زمین کا بستر اسی حکیم مطلق کی کاریگری ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کے کلمات کو 3 بار کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا و استغفار کے کلمات کو 3 مرتبہ دہرانا پسند فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ شرم و حیا ایمان کا جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے اوپر یا 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا ہے، اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، گناہ سے نہ رکنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر گناہ کے کام کرتا ہو کہ وہ اس کو روکنے پر قادر ہو مگر پھر بھی نہ روکے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کو بھی اس گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، سب سے بڑا تقویٰ والا کون ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرے تو یہ سب سے بڑا زاہد ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل ایمان کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے، اور یہ بدلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ نیند نہ آنے کا علاج۔ حضرت خالد بن ولید
مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو یہ کہہ لیا کرو، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیطان ورب الشیاطین وما اضلت کل جار من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے، اور جس کے کام بنانے والا اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے فیصلے فرمائیں، اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہی تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔